حافظ انعام الرحمان یزدانی صاحب سیکرٹری جنرل AYF صوبہ پنجاب جو اپنے خیالات کا اظہار فرمان گے انہوں نے آرڈر دے اتے 5 منٹ ساڑھے اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل کاموں کی صدر خطیب ابن خطیب حضرت مولانا حافظ اسامہ مدنی صاحب بن مولانا قاری علامہ محمد حسین مدنی صاحب 5 منٹ تک وہ خطاب فرمان گے، پھر انہوں تو بعد علامہ صاحب دا متصل خطاب شروع ہو جائے گا، اور پھر تھوڑی دیر انہوں دا خطاب آپ دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج دے اوپر ہر دل عزیز خطیب مقرر شیری بیان فاضل نوجوان بلبل قرآن فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب جو سائی وال تو تشریف لے آئے نے، جڑے لوگ انہوں دے خطاب نو نہیں سن گئے وہ محروم ہو جان گے تے کہن گے ویسی قاری صاحب دے خطاب تو محروم ہو گئے، تواڈے سامنے بیٹھے نے انشاءاللہ تواڈیاں تھکاوٹاں پیڑاں شیڑاں ساریاں دور ہو جان گیاں۔ ہن آپ دے سامنے ہم کلام دنے حضرت مولانا حافظ اسامہ مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں دی ایک صفت قرآن پاک کے اندر بیان کی تھی کہ انہوں نے سامنے جدو اللہ اور او رسول دا فیصلہ آ جاندہ ہے تو او کہندے نے سن لیا اور من لیا۔ میں اللہ تعالیٰ دے فضل اور او دی رحمت دنال انشاءاللہ 2 تو 3 منٹ دے اندر اپنی بات کو مکمل کرانگا۔ تھوڑے سامنے ماشاءاللہ سڑی جماعت دے مایناز خطبہ تشریف فرمانے، اور میں مبارکباد پیش کرنا استاذ محترم قاری تنویر قمر صاحب، پائی امین مغل صاحب اور انہاں دے رفقاء کہ آج دا تہاڈا اے پروگرام انشاءاللہ کامیاب و کامران ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اچھی کہو آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایڈی عملی تصویر بن کے دکھایا۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عملی تصویر بن کے دکھایا۔ نبی پاک علیہ السلام بہت پروانہ ہے، انہاں دا نام حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نوے مسلمان ہوئے، تھوڑے دن ہوئے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے۔ وہ لدے والوں میں صدیق بھی بات نہیں کرنا چاہتا، میں فاروق بھی بات نہیں کرنا چاہتا، عثمان ہوں تو سارا جگ جانتا ہے، علی المرتضیٰ ہوں تو بچہ جانتا ہے۔ میں ایسے نبی دے پروانے دی بات کرنا چاہنا وا جنہاں نو کوئی نہیں جاندا، میرا مصطفیٰ بھی جاندا ہے، عرشاں والا رب بھی جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اندر حاضر ہوئے۔ کون نبی پاک دے صحابہ؟ میرے والد محترم نے بڑے پیارے جملے لکھے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے۔ ذرا سارے بولو، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، او سجدے نال آقا دے جی چند نال تارے نے، دن راتی او رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے
نمازاں ساریاں پیارے نبی جی دے پیچھے پڑھ دے رہ ملے اوہناں نوں رب والوں جنتاں وچ چبارے نے صحابہ باج مومن دے کون نبی پاک دے صحابہ جنہاں دے بارے اللہ تعالیٰ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے لوگوں نبی پاک دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ انج ایمان لے کے آؤ جنہیں نبی دا صدیق ایمان لے آیا ہے جنہیں نبی دا فاروق ایمان لے کے آیا ہے جنہیں عثمان ایمان لے کے آیا ہے جنہیں شیر خدا ایمان لے کے آیا ہے سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہوئے کہ میرے اللہ کے محبوب نبی جی ایک سوال پوچھنا چاہنا وا کیا جنت کے اندر سونے سونے جان گے خوبصورت لوگ جان گے سونے جواب تو دو نا آقا فرماندے نے نہیں نہیں میرے پیاریا جنت کے اندر ہر وہ بندہ جائے گا جڑا میرا امتی ہے تے میری بات ماندا میرا فرما بردار جنت چ جائے گا تو سونے پھر میں نے سونا میری شادی کیوں نہیں ہو رہی میں جتنے بھی رشتے کی گل کرنا میرے رنگ کی وجہ تو کوئی میری رشتہ دینے واسطے تیار نہیں آقا فرمانے نے میرے پروانے اور میں تو کیا کرنا اللہ دے نبی بھی صحابہ نال پیار کر دینے اللہ بھی پیار کر دے تے اللہ دے فرشتے بھی پیار کر نبی علیہ السلام نے ایک مدینے چ گھر ہے استاد محترم مدینے دے اندر ایک گھر ہے اتنے بھیجیا نبی پاک علیہ السلام نے جا میرے پروانے جا کے میرا پیغام دے انہوں نے کیا آمنہ دے لال نے بھیجیا ہے اپنی بیٹی دے رشتے دا رشتے تواڈی بیٹی دے رشتے دا سوالی بن کے آیا وا نبی پاک علیہ السلام دا پیغام لے کے کالے دے رنگ دا ساتھ نبی پاک دا جا کے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے گھر والا باہر آیا جی جناب کتھوں تشریف لے آئے ہو کس واسطے آئے ہو تو کہندا کی ہے مینوں اللہ دے نبی نے بھیجیا ہے میں تواڈی بیٹی دے رشتے دا سوالی بن کے آیا وا اپنی بچی دا نکاح میرے نال کر دیو رشتہ میرے نال طے کر دیو گھر والا انہوں نہیں جاندا کہندا جناب میں تانوں نہیں جاندا لہذا میرے ولوں معذرت ہے او ٹوٹے دل نال واپس مڑیا اجے اندر گھر دے اندر او بچی بھی سن رہی ہے جدے رشتے دی بات ہو رہی ہے جدے واسطے رشتے دا سوالی بن کے آیا ہے او تو نبی دا کلمہ پڑھنا ہے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے پر تابع داری نظر نہیں ہوندی سنت پہ عمل نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر بیٹی نے اپنے باپ نے بلایا ابو جان یہ کس واسطے آیا ہے انہیں کنے بھیجا ہے باپ کہندا آمنہ دے لال دا نام لے رہا ہے رشتے دا سوال بن لے کے آیا ہے بیٹی کہندی ابو جی اگر انہیں جا کے انکار کر دیتا اور کہہ دیتا تساں جواب دے دیتا ہے مدینے دے اندر مدینے والا ناراض ہو جائے گا عرش مولا پھر رب ناراض ہو جائے ساڈا کی بنے ابو جی تسی اس طرح کرو جلدی جاؤ کوئی گل نہیں مینوں منظور ہے آن والے ول نہ ویکھو بھیجن والے ول بھیجن والے ول تے میں جنہاں دے بارے گلی گلی کہندا پھرنا میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ اکبر آمنہ دے لال علیہ السلام دے بارے محبت اظہار کرنا چاہنا سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام پڑھتا خدا خود درود و سلام سونے نبی دا بات جدے دور نہ نکل جائے اختصار میں بات میں مکمل کرنا چاہنا وا اجے نبی پاک تک نہیں آیا ایک گھر والا جلدی جلدی آیا تو بیٹی کی کہندی ہے ابو جی یہ تو مقدرہ دی گل ہے کسے دا رشتہ کسے دی ماں کر دیے کسے دا رشتہ کسے دا باپ کردا ہے کسے بیٹی دا رشتہ او دا دادا کردا ہے نانا کردا ہے میری قسمت سے کیا کہنے جب میں بھی بیبیاں جبواں گی میں بھی کہاں گی تواڈے رشتے تواڈے نے کیتے نے میرا رشتہ آمنہ دے لال نے کیتا ہے نبی پاک نے کیتا ہے میرے واسطے بڑی سعادت کی بات ہے ابو جی جلدی جاؤ جلدی کرو تو تاں تے قرآن انہاں دے بارے کہہ رہا ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون
یہ بندہ جلدی جلدی نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہویا، اجے حضرت سعد جا کے بیٹھے نہیں تے کہندے سونیو انہاں دی گل بعد وچوں سنیا جے، پہلا میری گل سن لو، مینوں دماغ بھی قبول ہے تہاڈا فیصلہ بھی قبول ہے۔ ماشاءاللہ احسن قاری اسامہ مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، خیر الکلام کلا بدل، بات تھوڑی مگر پائیدار، اللہ انہاں دی عمر دے اندر برکت پائے، اللہ شرح صدر دے نال دین اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دے سامنے ویکھو علامہ احتشام الحق بھوپال صاحب سب تو اخیر دے اندر تشریف لے آئے، جی آئے پھر بھی جی آئے پھر بھی جی آئے نا، تو ایتھے رہ کے بھی سب تو لیٹ آئے، آکھو اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ ہن بلا تاخیر ہاں جی فاضل نوجوان قائد یوتھ فورس صاحبزادہ حافظ انعام الرحمان یزدانی صاحب، سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس صوبہ پنجاب، اپنے قائد اور اپنے قائد ابن قائد دے آمد تو پہلے ایک پرزور نعرہ، نعرہ تکبیر۔ یزدانی شہیدی تصویر نے جنہ دوستہ نے حضرت علامہ یزدانی شہید نو دیکھے ہے، وہ انعام الرحمان صاحب دے چہرے دے اندر نہ کھوب کے دیکھنا کہ او یہی تو 32-33 سال 35 سال پرانے یزدانی صاحب دی فوٹو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت حافظ انعام الرحمان یزدانی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، حضرت مولانا حافظ انعام الرحمان یزدانی صاحب۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات محترم، رات کا کافی سارا حصہ بیت چکا ہے، دن بھر کی محنت مشقت کے بعد آپ احباب کو رات گئے اس طرح بٹھانا کسی آزمائش سے کم نہیں ہے، اس لیے میں انتہائی اختصار سے آپ احباب کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی آپ کا آنا، علماء کرام کا تشریف لانا اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات، دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے اور ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے جرنیل عطا کیے ہیں۔ دین اسلام کے تحفظ کے لیے پیغمبر کائنات کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، ملت اسلامیہ کی پاسبانی کے لیے، اپنی توحید کے نغمے گانے کے لیے ہمیشہ سے ایسی شخصیات کا اہتمام کیا ہے کہ
کہ جنہوں نے اپنے کردار سے، کہ جنہوں نے اپنی گفتار سے، کہ جنہوں نے اپنے اعمال سے اور کبھی کبھار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شمع اسلام کو روشن رکھا ہے، بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھا ہے اور کہا کہ غم نہ کرو، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ حضرات، جن کا پیغام یہ تھا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور جن کا پیغام یہ تھا کہ انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا، باطل کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا، لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ حضرات، اسلام کے وہ جرنیل فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے امام فرماتے ہیں ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے، لیکن میری ملت کا ایک نوجوان ایسا ہے جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اور حضرات، وہ فاروق اعظم جن کے بارے خود امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری دنیا کی غلطیوں کا حساب ممکن ہے، لیکن فاروق اعظم کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ جس طرح آسمان کے ستاروں کا حساب ممکن نہیں، اسی طرح فاروق اعظم کی نیکیوں کا حساب ممکن نہیں۔ حضرات، اسلام بڑا زرخیز ہے، کہیں عثمان ذو النورین نظر آتے ہیں، وہ عثمان ذو النورین جن کو خود امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مقدسہ میں 28 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اور اسی اسلام کے بوٹے کی آبیاری کے لیے کہیں علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں، قد کاٹ کے اتنے بڑے نہیں، جسم کے مضبوط نہیں، مرحب سے لڑائی ہوتی ہے، آن ہی آن میں اس کو شکست دے ڈالی۔ تاریخ کا مورخ قلم پکڑ کر حیران بیٹھا ہے، کہا جسم کا اتنا مضبوط نہیں، قد کاٹ کا اتنا بڑا نہیں، تو کہا خدا کی قسم میدان جنگ میں ہماری تلواریں نہیں لڑتی، میدان جنگ میں ہمارے تیر نہیں لڑتے، میدان جنگ میں لڑتا ہے تو جذبہ ایمانی لڑتا ہے۔ حضرات، یہ اسلام بڑا زرخیز ہے، کہیں اس بوٹے کی آبیاری کے لیے محفظ و معاذ نظر آتے ہیں، آن ہی آن میں ابو جہل کا سر کاٹ کے زمین میں خاک میں رون دیا اور اس بات کا اعلان کر دیا، قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرات، یہ اسلام بڑا زرخیز ہے، کہیں اس بوٹے کی آبیاری کے لیے
امام اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، اور اہل حدیثوں ایک بخاری کو لکھنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 7,000 استخارہ کیا اور 15,000 نوافل کو ادا کیا۔ اس اسلام کے بوٹے کی آبیاری کرتے ہوئے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کتاب کو لکھا، چہرے پر خوشی کے اثرات ہیں۔ کسی نے کہا بڑی بات ہے کتاب لکھی ہے، کہا اس سے بھی بڑی بات کہ اس موتا امام مالک میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس پہ خود مالک نے عمل نہ کیا ہو۔ یہ ہے میرے اسلاف کی تاریخ۔ یہ اسلام بڑا زرخیز نظر آ رہا ہے، اور میری تاریخ اور مجھے اپنی تاریخ پہ ناز ہے۔ میری تاریخ تو یہ ہے کہ میری تاریخ سے آج بھی جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ اس اسلام کے بوٹے کی آبیاری کے لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ناقابل برداشت اذیتوں کو برداشت کیا۔ القرآن لیس بمخلوق جیسے سچے عقیدے پر ناقابل برداشت اذیتوں کو برداشت کیا اور جامِ شہادت کو نوش کر گئے۔ اسی قافلے کے سالار، اسی قافلے کے نڈر اور بے باک سپاہی حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نے باطل حکمرانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور یہ شعر کہنے پر اور یہ شعر کہتے کہتے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اور شہید قائد فرمایا کرتے تھے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حضرات، یہ اسلام بڑا زرخیز ہے۔ کہیں اس اسلام کے بوٹے کی آبیاری کرتے ہوئے حضرت بابا یزدانی شہید نے اپنے جسم پر خنجروں کو برداشت کر لیا، بھیا انعام الرحمن کو قربان کر دیا، اور آخرکار مینار پاکستان کے سائے تلے ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے جامِ شہادت کو نوش کر گئے۔ آج انہی کے روحانی فرزند اس بات کا پیغام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، جب تک زندہ رہیں گے نفاذ اسلام کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ بولو، اٹھ کر بولو، اس بات کا وعدہ کرو۔ انشاءاللہ الرحمن اپنے قائد حضرت علامہ ساجد میر کی قیادت میں، عامر صدیقی، حافظ سلمان اعظم کی سیادت میں جب تک زندہ رہیں گے ناموس صحابہ کی بات کرتے رہیں گے۔ بولو نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، حافظ انعام الرحمن یزدانی صاحب وہ اور ہوں گے جو چھین لیتے ہیں گلوں کا شباب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر و ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ تطہیر و ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ جب رب کے حضور اپنے ہم سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔ جب ذکر تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، جب ذکر تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔